مقبوضہ مغربی کنارے میں 2 فلسطینی شہید۔ الخلیل میں قابض اسرائیل کی یلغار، 200 سے زائد فلسطینیوں کی گرفتاری اور بہیمانہ تفتیش۔ قابض آبادکاروں کی طرف سے فلسطینیوں پر حملے جاری۔ غزہ میں جنگ بندی کے 42ویں روز، غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری۔ خان یونس اور وسطی غزہ سب سے زیادہ متاثر۔ رفح کا بارڈر صرف جانے والوں کے لیے کھلے گا، اور تب کھلے گا جب غزہ میں موجود تمام اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں واپس حاصل کر لی جائیں گی۔ نیتن یاہو۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کی زرد لائن کو بڑھا کر مزید علاقے کو شامل کر لیا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق مقبوضہ القدس کے علاقے کفر عقب میں قابض فوجیوں کی فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری طرف الخلیل کے قصبے بیت الامر میں گزشتہ رات سے اب تک ایک نہ ختم ہونے والا جارحانہ حملہ جاری ہے۔ اس دوران قابض اسرائیل کے سپاہیوں نے وسیع سطح پر تفتیش کی کارروائیاں کی، جن کا نشانہ مقامی آئینی شاہدین کے مطابق 200 کے قریب شہری بنے، جن میں شہداء کے اہل خانہ بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی آبادکاروں کی طرف سے فلسطینیوں کی املاک کو نشانہ بنانا بھی جاری ہے۔ اسی حوالے سے جمعہ کی رات گاڑیوں کے ایک شیڈ میں آگ لگا دی گئی، جس سے 350 گاڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے گزشتہ شب اور جمعے کی صبح مختلف علاقوں میں گولہ باری، فضائی حملوں اور فائرنگ کی کارروائیاں تیز کر دیں، جن میں غزہ کا وسطی علاقہ اور خان یونس سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق اسرائیلی توپ خانے نے شمال مشرقی البریج مہاجر کیمپ کے اطراف شدید بمباری کی، جس سے وسطی غزہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسی علاقے میں قابض فوج نے البریج اور المغازی کیمپوں کے مشرقی حصوں میں فائرنگ بھی کی۔ جنوبی غزہ میں رفح شہر اسرائیلی فضائی حملوں کا نشانہ بنا، جبکہ شرقی خان یونس میں صورتحال سب سے زیادہ خراب رہی۔ الجزیرہ کے نمائندے کے مطابق اسرائیلی فوج نے زرد لائن سے باہر اسرائیلی کنٹرول کے علاقے میں متعدد رہائشی عمارتوں کو دھماکوں سے تباہ کیا اور ٹینکوں و توپ خانے کی شدید فائرنگ جاری رکھی۔ اسی تناظر میں ناصر میڈیکل کمپلیکس کے مطابق خان یونس کے جنوبی علاقے میں ایک بے گھر فلسطینی شہری کو زرد لائن کے باہر اسرائیلی گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گیا۔ اس سے پہلے گزشتہ 2 دنوں میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں 30 کے قریب لوگ شہید ہو گئے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت رفح کراسنگ اسی وقت دوبارہ کھولے گی جب تمام اسرائیلی مغویوں کی لاشیں واپس لائی جا چکی ہوں گی۔ نیتن یاہو کے مطابق رفح کراسنگ صرف غزہ سے باہر جانے والوں کے لیے کھولی جائے گی۔ واضح رہے کہ پچھلے ماہ ہونے والے معاہدے کے مطابق روزانہ 600 ٹرک غزہ میں داخل ہونا تھے، جبکہ اسرائیل اس وقت 150 ٹرک روزانہ سے زیادہ داخلے کی اجازت نہیں دے رہا۔ گزشتہ حملوں میں درجنوں فلسطینیوں کی شہادت کے بعد جمعرات کو اسرائیل نے غزہ میں اپنے زیر کنٹرول علاقے کو مزید وسیع کرنا شروع کر دیا۔ اس توسیع کا آغاز مشرقی غزہ شہر میں ٹینکوں کی پیش قدمی اور ان پیلے کنکریٹ بلاکس کو آگے بڑھا کر کیا گیا جو گزشتہ ماہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج کے انخلا کی حد یعنی یلو لائن کی علامت تھے۔ یہ بلاکس التفاح اور الشجاعیہ میں تقریباً 300 میٹر آگے کی جانب منتقل کیے گئے، جس کے بعد فوج واپس چلی گئی۔ جمعرات کی صبح اہل خانہ نے اچانک خود کو یلو لائن کے غلط جانب پایا۔ حماس کی ترجمان حازم قاسم نے بیان میں کہا کہ اسرائیل یلو لائن کو مغرب کی طرف سرکا کر ایک کھلی خلاف ورزی کا ارتکاب کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے عوام کی بڑے پیمانے پر بے دخلی ہو رہی ہے۔ قاسم نے کہا کہ یہ تبدیلیاں جنگ بندی معاہدے میں طے شدہ نقشوں کے خلاف ہیں۔ پولیسوں کو چاہیے کہ ان خلاف ورزیوں کو روکیں۔